خوردنی تیل انسانی خوراک کا اہم جزو ہے جو جسم کو توانائی مہیا کرتا ہے۔ ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور کھانے میں مرغن غذاؤں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث خوردنی تیل کی کھپت میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 70 کی دہائی میں ملک میں خوردنی تیل کی کھپت 5 کلو فی کس تھی جو وقت کے ساتھ بڑھ کر آج 15 کلو فی کس ہو چکی ہے۔ روزمرہ خوراک میں چکنائی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے عوام میں موٹاپے، معدے اور خاص طور پر دل کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب خوردنی تیل کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کی وجہ سے غریب عوام ناقص اور غیر معیاری تیل کے استعمال پر مجبور ہیں۔ خوردنی تیل کی زیادہ تر ضروریات پام آئل، بنولا، تل، سویابین، سورج مکھی، سرسوں اور کینولا سے پوری کی جاتی ہے۔ اندرون ملک خوردنی تیل کی پیداوار 6,60,000 ٹن سالانہ ہے جو کل کھپت کا صرف 25% ہے، جو ملکی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ خوردنی تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر سال 2 سے 2.5 ارب ڈالر سالانہ کا زر مبادلہ صرف کرنا پڑتا ہے، جس سے ملک کی معیشت شدید دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ پاکستان میں روغنی یا تیل دار اجناس خاص طور پر کینولا کی پیداوار میں اضافہ کر کے کثیر زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں کینولا کی کاشت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ قدرتی طور پر ہماری زمین، موسم اور آب و ہوا کینولا کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ تیل دار اجناس کی کاشت کو فروغ دے کر ملکی پیداوار کو دگنا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مختلف وفاقی اور صوبائی تحقیقی ادارے اور ان سے وابستہ زرعی سائنسدان سرسوں، سورج مکھی، سویابین، کینولا اور دیگر تیل دار اجناس پر مختلف پہلوؤں سے تحقیق کر رہے ہیں۔ زرعی ماہرین کے تحقیقی نتائج سے بروقت کسانوں کو آگاہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے سائنسدانوں نے گزشتہ سال کینولا کے فروغ کے لیے PARC کینولا ہائبرڈ کے نام سے نہایت منافع بخش قسم متعارف کرائی ہے۔ ہمارے کاشتکار کینولا کی کم خرچ اور زیادہ پیداوار والی اقسام زرعی ماہرین کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کاشت کر کے اپنی کل آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ زرعی ماہرین کو ان عوامل کا بھی تدارک کرنا ہوگا جو ان کی تحقیق کو کسانوں کے کھیت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔